حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے اور اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپورٹ اختیارات اگر کر دیے جائیں گے صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ اسرائیل کی جانب سے جو دراندازی کی جاتی ہے ابھی تک، کیا وہ ختم ہوگی، امن قائم ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک مثبت اقدام ہے، خوش آئند ہے یہ بات، کیونکہ ابھی یہ جو معاہدہ جب ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ امریکن کے درمیان اور اس وقت جو انٹرمیڈیٹ اس میں دوسرے تھے، لیکن وہ اس میں اسرائیل اور حماس دونوں شامل تھے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے جو بنیادی نکات تھے وہ تسلیم کیے تھے، تو پھر وہ معاہدہ ہوا تھا. تو اس پہ جو عمل درآمد ہے وہ بہت آہستہ ہوا ہے، لیکن چلیں یہ اچھا ہے کہ اب یہ ایک میجر اسٹیپ فارورڈ ہے. اور اس سے کیونکہ یہ دیکھیں، یہ 20 سال سے یہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی، کمیٹی فار مانیٹرنگ دا گورننس جو ہے نا اس کی غزہ کی، اور وہی اصل میں رول کرتی تھی. اس کے تحت وہی حماس ہی کی حکومت تھی، عملداری تھی وہاں پہ، اور وہ کافی اچھے سے وہاں پہ کوئی الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے. تو وہ سارا جو ایک تھا وہ بھی جو اس کی کوئی اس طرح کا مینڈیٹ نہیں تھا جس طرح کا ہونا چاہیے. تو ابھی جب یہ معاہدہ ہوا اور اس میں یہ سارے دونوں فریقین نے یہ تسلیم کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے حساب سے ابھی آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ تو اچھا ہے، ایک مثبت جو ہے نا قدم ہے اور صحیح ڈائریکشن میں ہے. رائٹ، بالکل. اچھا منصور جعفر صاحب، ایک بڑی اہم بات ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں یقینی طور پر اسرائیل پر اس کا پریشر بڑھے گا؟ کیا اسرائیل کے پاس اب کوئی جواز باقی رہ جائے گا غزہ میں مزید خون ریزی کرنے کا؟ کیونکہ جب سے وہاں پر پیس بورڈ کی جانب سے معاہدہ ہوا ہے اس کے باوجود بھی مسلسل دراندازی کی جاتی رہی ہے اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی. جی، نہ صرف خون ریزی کا کوئی جواز نہیں ہے اسرائیل کے پاس، بلکہ وہاں پر وہ جو سو کالڈ انہوں نے بفر زون کریٹ کر رکھے ہیں یلو اور ریڈ لائن کی صورت میں، اور تقریباً 50 سے 60% علاقہ جو ہے وہ انہوں نے اس وقت انکرجن کر رکھا ہے. وہاں سے انخلا جو ہے، وہاں سے واپسی جو ہے وہ بھی اس معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں ہونی چاہیے. اور یہ ان بین الاقوامی کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے اس وقت یہ مینڈیٹ لینا ہے اور اس کو افیکٹولی جو ہے گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کروانا ہے، کہ وہ اسرائیل کو واپس ان علاقوں میں لے کر جائے جو ان کی سرحد کے اندر ہیں، اور یہاں پہ جو انہوں نے در اندازی کی ہے ان علاقوں کو خالی کروایا جائے. کیونکہ اس وقت فلسطینیوں کو صرف رفح کے ایک بالکل کونے کے اندر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر دیا گیا ہے. وہ بھی اس بنا پہ کیا تھا کہ ان کو اتنا زیادہ تنگ کیا جائے، اتنا زیادہ یہاں پہ محاصرے میں رکھا جائے کہ یہ تنگ آ کے کسی نہ کسی طریقے سے مصر کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر دیں یا دنیا کے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن فلسطینیوں کی ہمت اور عزم اور حوصلہ جو ہے، انہوں نے تنگی اسرت میں زندگی گزار لی ہے، ہر سرد گرم برداشت کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے سرزمین سے اور اپنے کاج سے اپنی محبت کو نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت جو حماس کے اینڈ پہ جو وہاں پہ فلسطینی مزاحمت کاروں کے نمائندہ ایک حکومت کہہ لیجیے یا ایک کنٹرولنگ اتھارٹی کہہ لیجیے، وہ والنٹریلی جو ہے اپنا کام جو ہے مکمل کر رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے حقیقی معنوں میں جو وعدے کی پاسداری کا ایک اصول تھا اس پر انہوں نے حقیقی معنوں میں عمل کر کے دکھایا ہے. اب دوسرے فریق کا یہ وقت ہے اور مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرے، تاکہ اس قضیے کا اس طور حل نکالا جا سکے کہ جو غزہ پیس بورڈ کا مینڈیٹ ہے، یا اس کی روشنی میں اس سے کچھ یہاں پہ زمینی حقائق جو ہے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا منصور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا لگتا ہے کہ حماس نے جو یہ اقتدار چھوڑا ہے یہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر چھوڑا ہے، یا پھر بین الاقوامی دباؤ میں آ کر چھوڑا، یا پھر ثالثوں نے اس میں کوئی کردار ادا کیا؟ دیکھیے جی، حماس نے جو اپنی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کی ہے، اس کو بہت سارے عوامل ان پر اثر انداز ہوئے ہوں گے. یقیناً بین الاقوامی دباؤ بھی ہے، اور خاص طور پہ جو ثالث نام نہاد اس پورے قضیے کے اندر ہیں، انہوں نے یقیناً آج تک اپنے کسی وعدے کا پاس نہیں کیا، چاہے وہ معاہدہ اوسلو، ڈیٹن ایکارڈ ہو، جتنے بھی معاہدے کیے گئے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ وہ تمام کے تمام ختم کیے گئے. لیکن کم از کم فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ ضرور پورا کر دکھایا ہے. اور ایسے میں یقیناً اگلا مرحلہ جو ہے جو اس سے زیادہ چیلنجنگ ہے، وہ حماس سے ہتھیار لینے کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ ایک اہم مرحلہ ہے. اب اس کے لیے حماس کس انداز سے کس قدر تیار ہوئی ہے، یقیناً ابھی اس اعلان میں اس کا ذکر شامل نہیں ہے. ابھی صرف انہوں نے اپنا انتظامی کنٹرول چھوڑا ہے، کیونکہ حماس سے جو ان کو جو ڈی ملٹرائز کرنا ہے، جو ان سے اسلحہ واپس لینا ہے، یہ ایک کار دارت ہے. کیونکہ اس وقت
صرف اور صرف فلسطینی تنظیموں کو غیر مسلح کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی حزب اللہ جو ہے اسے بھی غیر مسلح کرنے کے مطالبات جو ہیں وہ لبنانی حکومت اور اسرائیل اور امریکہ مل کر رہے ہیں. تو لہذا ایسے میں اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ حماس اس غیر مسلح ہونے کی شرط کو اپنے لیے کس قدر جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ سمجھتی ہے، یا اس حوالے سے وہ بڑا ٹھنڈے پیٹوں اس فیصلے کو برداشت کر لے گی اور اپنے آپ کو غیر مسلح کر کے بالکل نہتا کر دے گی. یقیناً حماس کا موقف اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ جب تک اسرائیل کا اس علاقے میں قبضہ موجود ہے، خاص طور پر غزہ کے اندر، اس وقت تک وہ ہتھیار نہیں رکھیں گے، کیونکہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی ادارے اس بات کا حق دیتے ہیں تمام فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کو، یا فار دیٹ میٹر تمام مزاحمت جو کسی بھی قبضے کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد کر رہی ہوں، اور ان کو مسلح جدوجہد کا حق دیا جاتا ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں فلسطینی خاص طور پہ جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ اپنے اس قانونی اور جائز حق سے بالکل ایزیلی دستبردار نہیں ہوں گی، تا وقت کہ ان کی سرزمین کو اسرائیل کے ناپاک قدموں سے وہ پاک نہیں کر دیا جاتا، اور ان کو یہاں پہ اس انداز سے زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیا جاتا کہ جو ایک ان کے شایان شان ہے، یا ان کے اس کاز کی جو ضرورت ہے کہ جس حوالے سے وہ اپنی جدوجہد منظم کر رہے ہیں. تو منصور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یورپی ممالک اور جو دیگر ثالثی ممالک ہیں جو اس ٹیکنوکریٹ حکومت کو بنوانے میں آگے تھے، اب کیا وہ امریکہ پر اور اسرائیل پر پریشر ڈالیں گے اس تمام تر صورتحال میں کہ غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں؟ کیونکہ اسرائیل مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک حماس غزہ میں حکومت نہیں چھوڑتی تعمیر نو کا کام نہیں شروع ہو سکتا. یہی کہا تھا، تو حماس نے تو اب اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، تو اب وہ آگے آئے. یہی یورپی ممالک ہیں نا جی جو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کو نرش کرتے تھے، ان کو امداد فراہم کرتے تھے. انہوں نے کبھی ان سے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ امداد کہاں خرچ کیا، فلسطینیوں کے دل پر کیوں دور نہیں ہوئے ہیں. چلیے اب غزہ کو تو چھوڑ دیجیے، غزہ ان کے سیاسی مخالف تھے، لیکن جو غرب اردن میں جو ان کے زیر نگی علاقہ ہے، جہاں پہ ان کی حکومت ہے، جہاں پہ ان کے وزیر ہیں، جہاں پہ ان کی قانون ساز اسمبلی موجود ہے، وہاں پہ حالات جو ہے وہ روز بروز کیوں خراب ہوتے گئے، اس کا جواب ان سے لینا چاہیے. اور یقیناً آئندہ عرب دنیا ہو یا یورپی ممالک ہو، وہ جب بھی فلسطین کی کوئی مالی مدد کے حوالے سے یا سفارتی اور سیاسی مدد کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، تو انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہاں پہ کون سا ایسا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے جو ان یورپی ممالک کے معیار کے مطابق ہے. کیا وہاں پہ الیکشن اس انداز سے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پہ سیاسی جماعتیں اس انداز سے کام کرنے کے لیے آزاد ہیں؟ کیونکہ اس وقت وہاں پہ جو ایک نام نہاد بلدیاتی انتخاب کا، میونسپلٹی کے انتخاب کا ڈرامہ رچایا گیا، وہ غزہ کو اس سے مستثنا رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ کیونکہ حماس کو وہ حکومت میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور جو غرب اردن کے اندر جو الیکشن ہوا ہے اس کا اتنا انتہائی لو ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور ایسے غیر معروف قسم کے اور ایسے غیر نمائندہ لوگ جو ہیں وہ جیسے ہمارے ہاں فارم 45 اور 43 کی بات کی جاتی ہے، اسی نوعیت کے لوگ جو ہیں ان میونسپلٹیز میں آئے ہیں، اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ سوائے نالیوں صاف کروانے کے اور صفائی کروانے کے، اس کے علاوہ ان میونسپلٹیز کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو کسی شہری حکومت کو چلانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آپ اسلحے کو بھول جائیے، آپ کرنسی کو بھول جائیے، آپ فارن افیئر کو بھول جائیے، ان کے پاس تو داخلی خود مختاری بھی نہیں ہے کہ جو ایک سیلف رول کا بنیادی اصول ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اب یورپ کو کم از کم اپنا وہ معیار کہ جس کو وہ اپنے ہاں رائج کرنا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ہو، وہ اکنامک ٹرانسپیرنسی ہو، سیاسی ٹرانسپیرنسی ہو، اسے کم از کم کسی درجے میں غزہ اور فلسطین کی قسمت کا حصہ ضرور بنائیں. بصورت دیگر دنیا یہی سمجھے گی کہ ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں یہ اسی کی وجہ سے فلسطینیوں کو آج اس حالت میں پہنچایا گیا ہے. جیسے امریکہ کو عرب دنیا کی جو آمریت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، انہیں صرف اور صرف اسلامی دنیا کے اندر اور خاص طور پہ مسلمان ملک جو ہے اس کے اندر، چاہے وہ عراق ہو، لیبیا ہو، سوڈان ہو، وہاں پہ جمہوریت کا بڑا درد اٹھتا ہے. اب ایسے میں سمجھتا ہوں کہ پوری اس بین الاقوامی برادری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہاں پہ نمائندہ حکومت کے حوالے سے حقیقی معنوں میں جو وہاں پہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا وہ اثر و رسوخ استعمال کریں جو ان کے شایان شان ہیں. اچھا جعفر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا اس کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ سب سے زیادہ چیلنجنگ کیا ہوگا، امن کا قیام یا پھر تعمیر نو؟ جی ظاہر ہے تعمیر نو تبھی ہو سکے کہ وہاں قیام امن ہوگا، اور وہ قیام امن اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اسرائیل وہاں پہ ایک غاصب کے طور پہ، قابض کے طور پہ غزہ کے اندر موجود ہیں.
کیونکہ انہی کے ساتھ جھڑپیں ہوتی ہیں اور وہی بنیادی طور پر فلسطینیوں کی زندگی جیون کرتے ہیں، اور جو مزاحمت کار یا فلسطینی آبادی جو ہے ان کے ساتھ کسی انداز میں ٹکراتی ہے، متصادم ہوتی ہے، تو ان پر اسرائیل کا غیظ و غضب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں کے دوران اس نوعیت کے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں کہ جس میں فلسطینیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے ٹینٹس جو ہیں وہ اڑا دیے گئے ہیں، ان کے میک شفٹ گھر جو ہے وہ تاراج کر دیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی ابھی بھی ناکہ بندی اسی انداز سے جاری ہے جو ماضی میں فلسطینی تقریباً 2006-7 کے بعد سے جاری ہے، اور اس میں جو شدت سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی وہ انہیں دنوں میں دیکھنے کو ملی ہے۔ اچھا منصور صاحب، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تقریباً 20 سال کے بعد حماس اقتدار سے علیحدہ ہوئی ہے، تو وہاں پر جو دوسری بڑی طاقت ہے فتح، اس میں اور حماس کے درمیان میں جو ایک بڑی خلیج تھی، اس فیصلے کے بعد کیا وہ بھی کم ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ بنیادی طور پہ جگہ چھوڑنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انہوں نے ان کو ایک واک اوور دیا ہے کہ آپ آئیے، آپ کنٹرول سنبھالیے اور معاملات جو ہے وہ چلائیے۔ اس میں تو انہوں نے ان کے ساتھ کوئی مدفع نہیں کی ہے، اور ماضی میں بھی فلسطینی تنظیم مزاحمت حماس اور اسلامی جہاد کئی بار جو محمود عباس اینڈ کمپنی کو دعوت دے چکے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، اور مختلف جو خاص طور پہ جو فلسطین کا داخلی گھر ہے اس کو ان آرڈر کریں۔ اس کے لیے انہوں نے جو فلسطین کی نمائندہ تنظیم جس پر اس وقت قبضہ ہے اس وقت محمود عباس اینڈ کمپنی کا، تنظیم آزادی فلسطین یا PLO، اس کو ری ویمپ کیا جائے، اس میں فلسطینی تنظیموں جس میں حماس اور اسلامی جہاد بھی شامل ہے انہیں بھی نمائندگی دی جائے، تاکہ فلسطین کا جو گھر ہے وہ ایک متفقہ رائے کے ساتھ جو ہے وہ ورلڈ پلیٹ فارم پہ اپنا کیس جو ہے وہ پلیڈ کرے اور اس کو حقیقی معنوں میں سینکٹری ملے۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ وہ مرزا یار والی کیفیت ہے کہ وہ محمود عباس جو ہے وہ اکیلے ہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان سے کوئی نہ کوئی مالی ٹرانسپیرنسی کا سوال کر سکے، نہ ان سے کوئی حساب مانگ سکے، نہ ان سے کوئی کتاب مانگ سکے، اور وہی صرف اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے تمام فنڈ جو ہیں وہ استعمال کرتے رہے اور اسی معاملے سے یہ چیزیں کرتے رہے۔ تو آج بھی اور ماضی میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ خود بعض ممالک نے، چین نے خود حماس اور فتح کے درمیان ریپروچمنٹ کی بڑی اچھی کوشش کی تھی، اور اس میں بڑی اچھی پیش رفت بھی ہوئی تھی، لیکن اس میں پھر میں کہوں گا کہ فلسطینی تنظیم آزادی جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس کے جو سربراہ ہیں محمود عباس صاحب، وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک غیر منتخب صدر ہیں، اور 2008 کے بعد سے ان کی جو آئینی صدارتی مدت ہے وہ ختم ہے، وہ بغیر کسی مینڈیٹ کے اس وقت وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، موجود ہیں۔ اس پہ نہ تو یورپ چیختا ہے نہ کچھ، لیکن یہاں حماس کے حوالے سے دنیا کو بڑی یہ تکلیف ہوتی ہے کہ حماس کے پاس تو غزہ کو چلانے کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، جبکہ حماس میں اسماعیل ہنیہ صاحب جو ان کے شہید وزیر اعظم ہیں وہ خود اسی غزہ سے تعلق رکھتے تھے، اور 2006 کے الیکشن میں 75% سے زیادہ جو ان کی قانون ساز اسمبلی ہے اس کی نشستیں اسی تنظیم نے جیتی تھی، اور لیکن اس گورنمنٹ کو 1 سال بھی نہیں چلنے دیا گیا، اور اس کے بعد یقیناً دونوں کے درمیان ایک جو عسکری تصادم ہوا، اور اس کے نتیجے میں فتح کو جو ہے غزہ سے ہاتھ دھونے پڑے، اور حماس جو ہے وہ کلی طور پر اس کے پاس آ گیا۔ تو یہ ایک سچویشن ہے اس وقت۔ ٹھیک، اچھا جعفر صاحب، اب جبکہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ اعلان بھی ہو گیا ہے، تو اس کے بعد پھر حماس کا سیاسی کردار کیا رہ جائے گا؟ اور ایسے میں جو فلسطینی اتھارٹی ہے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو پھر اس کی اہمیت کیا رہ جائے گی اور اس کا پھر آگے رول کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، سیاسی کردار کے لیے تو آپ کو فیلڈ میں ہونا پڑتا ہے نا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماضی میں جب یہ جنگ جاری تھی اس وقت بھی کئی بار یہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے جو فلسطینی ہیں، جو فتح کے لوگ ہیں، ان کو یہاں پہ انسٹال کیا جائے۔ یہاں پہ ایک ابو شباب نامی ایک نوجوان کو بھی اٹھایا گیا، اور وہ اسرائیل کے ایک ایجنٹ کے طور پہ تھے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ فلسطینی مزاحمت کاروں کا کلا کما کرے اور ان کے ساتھ ان کا تصادم کرایا جائے۔ وہ اصل میں اسی فتح کے حمایت یافتہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ داخلی طور پہ جو ان کی اقتدار کی چپکلش تھی وہ اس کے نتیجے میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے میں اب فلسطینی اتھارٹی کا یہ امتحان ہے کہ وہ کس انداز سے زمین پر اپنی کوئی سیاسی موجودگی جو ہے آیا انہوں نے بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے جو یعنی امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی میں ان کے لیے کوئی سیکورٹی نیٹ ورک بنے گا کہ جس کے ذریعے ان کو انسٹال کیا جائے گا اور یہاں پہ وہ زمین پہ کنٹرول سنبھالیں گے۔ اب تو وہ آئیں اور اپنے معاملات کو سنبھالیں، اور اسی میں کیونکہ اس وقت وہاں پہ
یہ جو سول انتظامیہ تھی یا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، یہ خود حماس اپنے ذاتی اخراجات سے کر رہی تھی. یعنی ان کی جو تنخواہیں ہیں بنیادی طور پہ جو سول انتظامیہ کے لوگ تھے، چاہے وہ لا انفورسنگ کے تھے یا ادروائز، وہ فلسطینی اتھارٹی نے آج تک ادا نہیں کی. انہیں حماس اپنے طور پر دنیا بھر سے چندہ کر کے اس نوعیت کی بھیس مانگ کے وہ اس پورے نظام کو جو ہے وہ سپورٹ دیتے رہے ہیں. اب ان کے پاس تو بہت زیادہ فنڈز ہیں، پورا یورپ جو ہے ان پر اپنا مال لٹاتا ہے، ان کو ڈالر ان کو یورپ جو ہے ان پر نچھاور کرتے ہیں. تو آئیں ان کے ذریعے یہاں پہ زمین پہ سیٹ اپ بنا کر دکھائیں، اور خاص طور پہ اس ملبے کے ڈھیر کو دوبارہ سے تعمیر کر کے دکھائیں کہ جو ان کے تعاون اور ان کی خاموشی کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے مل کر جو ہے فلسطینیوں کی قسمت میں لکھا ہے. اب اصل حقیقت تو سامنے آئے گی کہ جب یہ زمین پر آئیں گے. اور اس میں تو حماس نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہیں، ہمیں جو بھی فریضہ جو بھی کام کہا جائے گا وہ ہم کرنے کے لیے ہمارے ذمے جو کام ہوگا ہم وہ کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے یہاں پہ ایک نمائندہ حکومت قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ ایک شفاف اور وسیع البنیاد الیکشن ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے، نہ یہاں پہ کوئی سینسس ہوا ہے، نہ یہاں پہ کوئی ووٹر لسٹیں ہیں، اور خاص طور پہ جتنے بڑے پیمانے پہ ایک تباہی و بربادی ہے وہ تو دنیا میں اپنے موبائل فون اور ٹی وی اسکرین پہ پچھلے تقریباً 2.5-3 سال میں روزمرہ کی صورت میں دیکھی.